اس پروگرام میں بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. پچھلے کچھ دنوں میں جو اہم ترین ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے آئی ہیں، ایک طرف تو ضرب عضب آپریشن آغاز ہوا افواج پاکستان کی طرف سے، لیکن وہ آپریشن اسکیل کے حوالے سے، امپورٹنس کے حوالے سے، امن کے حوالے سے بہت بڑا آپریشن ہے، امپورٹنس کے حوالے سے بہت بڑا آپریشن ہے، پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بہت بڑا آپریشن ہے. لیکن وہ آپریشن کہیں اس لحاظ سے میڈیا میں دب گیا کہ جو لاہور کی پولیس نے مبینہ آپریشن کیا طاہر القادری صاحب کے لوگوں کے اوپر، جن میں 11 معصوم لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، وہ اب اس وقت سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، میڈیا کی سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے. لوگ دوسرا آپریشن تو بھول گئے ہیں اور اس آپریشن پہ اپنی ساری انرجی صرف کر رہے ہیں. 9 لوگوں کا خون ناحق بہا. آپ اسکرین پہ جن جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 دنوں سے، آج بھی اس کی بازگشت نہ صرف سندھ اسمبلی میں سنائی دی، پارلیمنٹ میں سنائی دی، بلکہ میڈیا پہ بھی سنائی دی. یہاں پر عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام گلو بٹ بتایا گیا، وہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر جو ہے وہ اسی دن جس دن یہ آپریشن ہو رہا ہے وہ گاڑیاں توڑ رہا ہے. اور آج جو اس کے ساتھ ہوا بیچارے کے ساتھ، وہ بھی خیر مجھے تو ہمدردی ہے اس لحاظ سے کہ پتہ نہیں وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس طرح کے لوگ جن کو مبینہ طور پر فرنٹ مین کہا جاتا ہے پولیس کا یا حکومتوں کا، یہ حکومتوں یا پولیس کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں کرتے. آج اس کی دھلائی ہوئی. اس سے پہلے وہ عوام کی املاک کی دھلائی کر رہا تھا پنجاب پولیس کی زیر نگرانی سرکردگی میں. ہمارا آج کا شو جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ طاہر القادری صاحب نے کل بھی انٹرویو دیا اور انہوں نے اپنے جو ذاتی اختلافات بتائے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو سوال میرے ذہن میں ابھرا جو میں نے آج ٹویٹر پہ بھی ڈالا ہے، جو آپ لائیو اس پہ اپنا رپلائی دے سکتے ہیں، فرنٹ لائن کامران کا جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر، کہ کیا یہ ایک ذاتی لڑائی ہے، وار آف ایگو ہے طاہر القادری صاحب اور شریف بردرز کے درمیان؟ کیونکہ آج ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ تھانے کے اندر ملزم نامزد کرنے کی درخواست دی ہے عوامی تحریک نے، ان کے لوگوں نے، جس میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، یہ سب لوگ ان کے نام شامل ہیں. ان کو ایف آئی آر میں نامزد کرنے کا آج جو ہے وہ تھانے میں آج درخواست دی گئی ہے. پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر اگر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو ہم جانتے ہیں اس سے پہلے جو ایف آئی آر کٹی تھی بھٹو صاحب کے اوپر تو اس کا منطقی انجام بہت خراب ہوا تھا. پاکستان کے حالات متحمل ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے، یہ آج کا سب سے اہم سوال ہے. ہمارے ساتھ ظفر ہلالی صاحب موجود ہیں، سابق سفارتکار، ان سے بات کریں گے ملکی حالات کی بھی اور آپریشن کی بھی. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلال چودھری صاحب ایم این اے نون لیگ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب جو ہیں ایم این اے پاکستان تحریک انصاف، یہ بھی موجود ہیں. شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، تو میں ان سے اگر بات کروں گا. شاہد لطیف صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. شاہد صاحب کل جو انٹرویو دیا طاہر القادری صاحب نے مجھے، اور آج جو ایف آئی آر میں نام کٹوایا گیا، درخواست دی گئی ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی، کوئی ذاتی جنگ ہے طاہر القادری صاحب کے تعلقات کی جو ذاتی نوعیت رہی ہے شریف بردرز کے ساتھ اور اب وہ تلخی آ گئی ہے، کوئی ذاتی جنگ ہے دونوں کے درمیان شریف بردرز اینڈ طاہر القادری صاحب، یا معاملہ کچھ اور ہے جو انقلاب کی بات ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں اس بارے میں کوئی نالج نہیں رکھتا اور نہ ہی میں ایک اپروپریٹ آدمی ہوں کہ کسی کی ذاتی جنگ کے بارے میں، اور نہ ہی میں نے آپ کا یہ انٹرویو دیکھا ہے، لہٰذا اس پہ کامنٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. میں تو جو حالات ہیں ان کو جس طرح دیکھ رہا ہوں اس کی بنیاد پر کامنٹس کر سکتا ہوں. میں حالات کو جیسے دیکھ رہا ہوں وہ حالات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ اصولوں کی بنیاد پر ہیں. اب ہم کل کو کہیں کہ جی عمران خان صاحب کی بھی کوئی ذاتی جنگ ہے، جو انہوں نے ملک کے اندر ایک تحریک چلائی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے جو ان کے جو مطالبات ہیں اور ان کی جو آبزرویشنز ہیں اس بنیاد پر انہوں نے جلسے کیے ہیں، آگے بھی وہ لے کے چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح طاہر القادری صاحب ہیں، وہ پچھلے سال سے یہ معاملہ چلا رہے ہیں. اس وقت ان کی جنگ کیا پی 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 کے ساتھ تھی جو انہوں نے دھرنا دے دیا یہاں پہ آ کے، اور جو پی 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 نے میں سمجھتا ہوں بڑے انٹیلیجنٹ طریقے سے اس کو مینج کیا، اور یہ حکومت اس کو بالکل مینج نہیں کر پائی، بلکہ الٹا یہ کہ جو کچھ لاہور میں انہوں نے کر دیا، اس کو کیا ہم کوئی ذاتی انات کی بات کریں گے؟ ذاتی انات تو حکومت میں شاید نظر آ گیا. وہ تو اب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں پرسکون پرامن ایک تحریک اپنی جو ہے لوگوں کا احتجاج جو ہے وہ رجسٹر کرنا چاہتا ہوں. اور حکومت بات بتائیے ڈیش تک پہنچا دی. جی بتائیے کہ جو ایف آئی آر آج پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے اوپر بینگ اے تجزیہ نگار میں بتائے گا، مجھے پتا ہے آپ اس وقت انڈیپینڈنٹ حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آج بہت سے لوگ گئے، پی ایم ایل کیو والے بھی تھے، دوسرے بھی تھے جنہوں نے ایف آئی آر کٹوانے کی آج ملزم نامزد کیا بیسیکلی پرائم منسٹر کو اور چیف منسٹر کو. آپ کے نزدیک یہ ملزم بنتے ہیں اس کیس کے اندر؟
دونوں حضرات؟ دیکھیں جو کچھ کل لاہور میں ہوا یا پرسوں جی، ایک چیز تو واضح طور پہ سامنے آ جانی چاہیے کہ اگر پولیس باوردی پوزیشن میں دہشت گردوں کا کام کر رہی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ہم دہشت گردوں کے خلاف فوج کے ذریعے آپریشن کروا رہے ہیں، دوسری طرف اس قوم نے باوردی دہشت گردوں کو ایک غنڈے کی لیڈ میں دیکھا اور اس نے ایک توڑ پھوڑ، ایک قسم کا ہنگامہ اور جو قتل و غارت اور جو گولیاں معصوم اور نہتے لوگوں پر وہ انہوں نے برچھائیں، کیا وہ انہوں نے خود ایکشن کیا؟ یہ تو عقل ماننے کو تیار نہیں ہے. پولیس کو میرا سوال یہ سر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سی ایم پنجاب اور پرائم منسٹر کو ملزم نامزد کرنا ٹھیک ہے طاہر القادری صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ اتھارٹی اوپر سے ملی، اور اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو اب تک ریزیگنیشنز ہو چکی ہوتی. کس کی؟ اور چونکہ یہی جو ان کے جو ایگزیکٹو سینئر ایگزیکٹو اس علاقے کے ہیں باقاعدہ چیف منسٹر بنتے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری لینا ہوگی اور یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا کہ جناب پولیس 17-18 گھنٹے تک جو آپریشن کرتی رہی جس کو کسی نے انٹروین نہیں کیا، وہ کس کے بہاف پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم آپ نے سوال اٹھا لیا ہے. طلال چودھری صاحب، طاہر القادری صاحب نے کل جو باتیں بیان کی ہیں ان کے نزدیک تو یہی ہے کہ آبویسلی اصولوں کی جنگ ہے. شاہد لطیف صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں ایسے جو حکومت نے کریٹ کر دیے ہیں اور کچھ اصولوں کی بنیاد پہ تحریک چلائی جا رہی ہے. ذاتی جنگ قطن نہیں ہے یہ، اور سی ایم جو ہے وہ ہائیسٹ اتھارٹی ان کو ریزائن کرنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو ایف آئی آر انہوں نے دی ہے اس سے ان کے سیاسی عزائم جو ہیں وہ بالکل سامنے آ گئے ہیں کہ وہ اس تمام کا مقصد، اس تمام حالات بنانے کا مقصد، میں تو اس ٹویٹ کو آپ جانتے ہیں وہ ٹویٹ کیسی تھی، ان کا صبح 6 بجے کا جو خطاب ہے اس کی ویڈیو ہمیں نہیں دی جا رہی. اس کے علاوہ پچھلے 30 دنوں سے لگاتار وہ انقلاب یا شہادت کا ایک بات کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد آج کی ایف آئی آر جو لوگ انہوں نے جس میں پرائم منسٹر، سی ایم اور دوسروں کو نامزد کیا ہے، یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ اب وہ ان تمام چیزوں کو سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. رہی بات ریزائن کی تو میں شاہ لطیف صاحب سے پوچھوں گا کہ ایئر چیف ہمارے ایک شہید ہو گئے تھے حادثے میں، یہ بھی اس وقت ایئر فورس میں تھے. کیوں انہوں نے ریزائن نہیں کر دیا یا ہائیسٹ لیول پہ ریزائن نہیں مانگا؟ جب جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا آرمی چیف سے انہوں نے کیوں ریزائن نہیں مانگا؟ جب آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا کیوں ریزائن نہیں مانگا؟ جب کامرا ایس بیس پہ حملہ ہوا کیوں ریزائن نہیں مانگا؟ جب بحریہ کی تنصیبات پہ حملہ ہوا کیوں ریزائن نہیں مانگا؟ میرے بھائی ٹی وی پر آ کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ لیکچر دینے بڑے آسان ہیں، لیکن یہ ریزگنیشن کوئی حل نہیں ہے. اور ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی وقوع ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، اس سے دیانتداری اور کوئی قیادت کی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے تحقیقات اپنے آپ کمیشن کو نہیں مانتے. طاہر القادری صاحب کمیشن کو نہیں مانتے، کہہ رہے بائس کمیشن ہے. جی دیکھیے نا، اس کے لیے وہ کورٹ میں چلے جائیں، وہ اپنی کوئی تجویز دے دے، وہ کوئی عدم اعتماد کورٹ میں وہ بلیو نہیں کر رہے نا بادی النظر میں. سر وہ کہہ رہے کورٹ آپ کے ساتھ ہے، ان کے نزدیک بادی النظر میں. جی جی اب اگر کامران صاحب وہ کورٹ پھر یہ کیس پھر کینیڈا بھجوا دیں ہم، پھر میرا مطلب کینیڈا کی کے پاس انگلینڈ کی بھجوا دے کہ اور ایک اور میری بات، وہ قانون کو نہیں مانتے، وہ آئین کو نہیں مانتے، وہ ایف آئی آر کہتے ہیں جی اپنی مرضی سے میں فلاں کروں گا. وہ کس چیز کو مانتے ہیں؟ پاکستان میں انصاف لینے کا کیا طریقہ ہے مجھے آپ بتا دیں. ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب، وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ؟ میں اس کا جواب جی بالکل آئی وانٹ ٹو ریسپونڈ. دیکھیں، یہ اس طرح کی فضول قسم کی مثالیں دینا اور لوگوں کو بدگمان کرنا، لوگوں کو مس لیڈ کرنا، آپ خدا را خوف کریں جس ظلم اور بربریت کا مظاہرہ آپ نے کر دیا، اس کے بعد آپ کو یہ آپ کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ اب بھی آپ اس طرح کی باتوں سے جو ہے وہ لوگوں کو بھٹکائیں. جن لوگوں کا اور جن واقعات کا آپ نے ذکر کیا اس میں لیپسز تو ہو سکتے ہیں. یہ جو کچھ آپ نے کیا اور پھر آپ جسٹیفیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ جناب وہ پہلے پتہ نہیں ایک موومنٹ چلا رہے تھے، پھر انہوں نے لیکچر دے دیا، پھر 30 دن سے اس طرح کے اشتعال انگیزی ہو رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ معصوم لوگوں کو مار دو، یہ ہے جسٹیفیکیشن آپ کی. اور جن لیپسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں کروائیں.
بالکل انویسٹیگیشن کے مطابق سزائیں سب کو ملنی چاہیے، ایک لیبس میں اور ایک جان بوجھ کر منصوبہ بندی کے تحت لوگوں کا قتل عام کرنا، بے گناہ معصوم لوگوں کو جن میں عورتیں بھی شامل ہیں ان کو مارنا، آپ اس پہ فخر محسوس کر رہے ہیں، اس کی آپ بات ہی نہیں کر رہے. جی طلال صاحب شرمندگی تو ہونی چاہیے، میسیکر ہوا ہے. میں شرمندگی کیا؟ یہ تو کلچر ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے عدالت کے سامنے پیش کر دیا. عدالت کے سامنے مجھے کسی جوڈیشل کمیشن کا نتیجہ نہیں نکلا. آپ شاہد لطیف صاحب آپ تشریف لے جائیں نا اس ملک سے، چھوڑ دیں اس ملک کی. کیوں آپ نے ملازمت کی؟ آپ جب ملازمت کرتے تھے، تنخواہ لیتے تھے، سب کچھ بڑا اچھا تھا، سب کچھ بڑا شاندار تھا. جب آپ ملازمت سے ریٹائر ہو گئے اس وقت یہ ملک برا ہو گیا، اس وقت عدلیہ بری ہو گئی، اس وقت میڈیا برا ہو گیا. اور بھائی بات سنیں، میں نے آپ کی بات میں نہیں ٹوکے گا، میں پورے پروگرام میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. میری بات، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی. اور ایک اور بات، اور کامران صاحب کے لیے جانے دیں، یہ میری بات سنیں. آپ تجزیہ نگار بلا لیتے ہیں. ایک منٹ کامران شاہ صاحب، آپ تجزیہ نگار بلا لیتے ہیں. تجزیہ نگار کیا صرف حکومت کے پر تنقید کے لیے ہوتا ہے؟ اس کی اپنی ریپوٹیشن تو خراب ہوتی ہے، آپ کے چینل کی بھی ہوتی ہے. نہیں شاہد لطیف صاحب ریپیوٹیبل آدمی ہیں یار. اچھے سے اچھا کہیں، برے کو برا کہیں. تو اب مطلب سال کے اچھا ایک منٹ کوئی چیز اچھی نہیں لگی انہیں. طلال چودھری صاحب، اچھے کو اچھا نہیں کہنا، آپ ایسا کیجیے، آپ ایک لسٹ سرکاری بھیج دیجیے پی ٹی وی کی توسط سے تجزیہ نگاروں کے، ان کو بلا لیتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں. کامران صاحب یہ بات نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ کون اچھے کو اچھا کہتا ہے. یہ تو نہیں نا کہ ساری چیزیں بری ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں اس سے آگے چلتا ہوں. آپ کو بھی ایک تجزیہ دوسرے دو پینلسٹ کو بھی لینا ہے، اس میں علی محمد صاحب اور ظفر علی صاحب. علی محمد خان صاحب، آپ لوگ جو ہیں وہ پرسپشن یہ آ رہا ہے کہ اب آپ اس میں سیاست کر رہے ہیں. چلو جی 11 بندے وہاں جہاں بھاگ ہوئے، خون ناحق بہا. اب آپ کس چکر میں وزیر اعلیٰ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس طرح کے تو جب بنو جیل ٹوٹی تھی تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ تو نہیں کیا نون لیگ یا حکومت نے؟ جی وہ کوئی کم بڑا واقعہ ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران شاہد صاحب بہت بہت شکریہ، اور سارے پارٹیسپینٹس کو میری طرف سے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس دعا کے ساتھ کہ ہماری ایم این اے جو ہیں، ایم کیو ایم کی آصفہ صاحبہ جو ہیں، وہ ان کو اللہ زندگی دے، اور وہ جو جس کشمکش میں ہیں لاہور اسپتال میں، شیخ زاید اسپتال میں، بڑی وہ سچویشن کی بڑی ٹینس ہے. اللہ ان کو زندگی دے. دیکھیں جو بنیادی جو مجھے بڑا افسوس ہوا آج طلال بھائی نے جو بات کی. دیکھیں لاہور میں جو ہوا کامران صاحب، وہ تھا، اس کو آپ اسٹیٹ ٹیررزم بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ریکلیسنس تھی، نیگلیجنس تھی. لیکن اس کو آپ اگر ملائیں مہران بیس سے، جی ایس کیو سے، یا مصطفی علی میر صاحب جب شہید ہوئے، دیکھیں اگر مہران بیس پہ حملہ ہوا تو پاکستانی ایجنسیوں نے نہیں کیا تھا، دہشت گردوں نے کیا تھا. جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا تھا، دہشت گردوں نے کیا تھا. اپنا ڈیر خان جیل بریک ہوا تھا، دہشت گردوں نے کیا تھا. تو آپ اس میں فرق محسوس کریں کہ جو دہشت گرد تھے ان کو خدا نخواستہ ایئر چیف یا چیف آف دا آرمی اسٹاف نہیں اس کو کمانڈ کر رہے تھے. اگر وہاں پہ ڈیر خان میں دہشت گردوں نے جیل بریک کیا تھا تو ان دہشت گردوں کو عمران خان یا پرویز خٹک صاحب یا گورنر سرحد جو ہے پختونخوا نہیں ان کو ہیڈ کر رہے تھے. لیکن یہ جو جنہوں نے اسٹیٹ ٹیررزم کی پرسوں جنہوں نے 11 لاشیں گرائے، جنہوں نے داتا کی دھرتی کو رنگین کیا، جنہوں نے وہاں پہ 11 لاشیں گرائے، طلال صاحب اس کو آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب لیڈ کر رہے تھے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں. دوسری بات یہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اس طرح کی وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا تھا. وزیر اعلیٰ صاحب کامران صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب جو تھے، مجھے ایک بات بتائیں کامران صاحب. جی اگر تو ایسا ہوتا کہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں یہ واقعہ کامران صاحب ہو جاتا یا ایک ہی جگہ پہ ہوتا تو ہم کہتے کہ اچانک سپر آف دا مومنٹ ایموشنز کی وجہ سے ہو گیا. لیکن اس سے 3 دن پہلے جو تھے اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کی ڈی سی او کے ساتھ میٹنگ، اس میں اس کو کہنا کہ ابھی ہم نے ان کے ساتھ ٹف ہونا ہے، اور ڈی سی او کی اس سے انکار. پھر اس کا ڈی سی او کا کہنا کہ اگر میری بات پہ نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ سے ڈائریکٹ بات کرو. پھر اس کے بعد 5 دفعہ تازہ دم پولیس کے دستوں کا. علی صاحب اب کیا کیا جائے؟ اب کمیشن بنا دی ہے نا وہاں پہ بیٹھے رہے. 12 گھنٹے وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے رہے اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ گلو بٹ جو تھا، یہ گلو بٹ کا کردار وہ بندہ جو کہ پی ایم ایل این کا کرندہ، ان کا
پچھلے 15-20 سال سے ان کا ورکر گلو بٹ آپ کی انتظامیہ کو لیڈ کر رہا ہے. کوئی آئی جی نہیں, کوئی ایس پی نہیں, کوئی ڈی آئی جی نہیں, کوئی سی سی پی او نہیں, آپ کا گلو بٹ لیڈ کر رہا ہے. نو دس از آج تو بیچارہ پٹ گیا بری طرح گلو بٹ. بھائی بات تو سنیں علی محمد صاحب میرے بھائی, آپ بھی مجھے آج تو ہمدردی کرے, بڑا بری طرح پٹا بیچارہ. جی آج جو ہے آج ان کے منی صاحب عابد شیر علی صاحب نے قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے اور اپوزیشن کے ممبرز کو گالیاں نکالی ہیں. صرف ایک گلو بٹ نہیں ہے, بہت سے گلو بٹ ہیں. جب تک یہ گلو بٹ نون لیگ میں ہے طلال صاحب, میں آپ کے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں. دیکھیں آپ حکومت میں ہیں, آپ صبر سے کام لیں. ٹھیک ہے علی صاحب ایک منٹ رک جائیں. ٹھیک ہے طلال کا پوائنٹ لے کے ظفر صاحب کے پاس جانے میں نے. جی ابھی تک وزیر اعظم صاحب واپس نہیں آئے اور نہ ہی وہ شہیدوں کے گھروں میں سے کوئی ابھی تک معذرت کرنے گیا ہے, نہ دعا کرنے گیا. طلال چودھری صاحب یہ جو گلو بٹ والا معاملہ جو ہے نا, اس کو تو کلیئر کریں. یہ فرنٹ مین ہے پولیس کا, حکومت کا, کون ہے یہ, اور اس کی سرکردگی میں پولیس کی وہ تشدد کر رہا تھا. دیکھیے جی, اس کو وہ سب سے پہلے گرفتار ہو چکا ہے, وہ عدالت کے سامنے پیش ہے, عدالت اس کا فیصلہ کرے گی کہاں سے آیا ہے, کہاں ہے, وہ کس کا کارکن ہے, اور وہ ہمارا کام تھا اسے گرفتار کرنا. گرفتار کر سم کے عدالت کے پیش کر دیا ہے, اس کا بیان بھی ہوا ہے آپ کے سامنے آج, اس کا حال ہوا ہے. طلال صاحب ایک بات بتائیے, طلال صاحب کم از کم وزیر قانون کو ریزائن کرنا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ سویلائز ورلڈ بالکل بکواس کرتی ہے جب وہ ریزائن کرتے ہیں اس طرح کے واقعات پہ؟ کوئی تو ریزائن کرے گا سر, کوئی تو کرے. کامران صاحب, چیف منسٹر نے خود کہا کہ اگر یہ معاملہ میں عدالت کے سامنے رکھ رہا ہوں, عدالت فیصلہ کمیشن بائک آؤٹ ہو گیا, اس کا بائک آؤٹ, کمیشن کا بائک آؤٹ ہو گیا. طلال صاحب بائک آؤٹ ہو گیا کمیشن کا, مان ہی نہیں رہے طاہر القادری صاحب کمیشن کو. دیکھیں نا کامران صاحب, اس ملک میں اگر انصاف چاہیے یا کیا طریقہ ہے پھر؟ جو لوگ آئین کو نہیں مانتے, قانون کو نہیں مانتے, اور عمران خان تو کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے, انتخاب, ابھی تک نہیں کہا, سڑکوں پر پڑی ہیں, وہ انتخابات ابھی تک نہیں کہا. اچھا ظفر علی صاحب, لیکن جلد کہہ دیں گے. آپ کے چینل رات, میری بات سنیں, رات اگر چینل پہ ٹکر نہ چل رہا ہو تو پھر ایکسپریس نیوز پہ رات 11 بجے سے 12 بجے تک ٹکر چلتا رہا ہے, میں نے خود دیکھا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے مس کمیونیکیٹ کر دیا ہو. ٹھیک ہے, اچھا میں آگے چلوں گا. ظفر علی صاحب, میں ظفر علی صاحب کے پاس جاؤں. ظفر علی صاحب نیوٹرل وائس ہیں. ظفر علی صاحب ایک تجزیہ کر دیجئے ان تمام معاملات کا. فوج تو آپریشن لڑ رہی ہے, اور ایک ہماری پنجاب پولیس جو ہے وہ لاہور میں بھی آپریشن لڑ رہی ہے. آپ کا سر کیا انالیسس ہے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کا ویژن کہاں پہ پاتے ہیں آپ اس وار لائک سچویشن میں؟ جی ظفر صاحب. میرے خیال میں کامران, اگر ہندوستان جتنا بھی اپنے بجٹ اس ملک کے ڈیفیم, اس ملک کے خلاف پروپیگنڈا میں استعمال کر رہا ہے, جی وہ پھر بھی اتنا کامیاب نہیں ہوا جو ہم خود کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو, جو ہم اپنے آپ کو ڈیفیم کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ بڑے لوگ کراچی میں بات کر رہے ہیں کہ ایک فیشسٹ پارٹی ہے, یہ بلیک شرٹس ہیں, پولیس والے جو ہیں وہ ایک فیشسٹ فورس ہے, بلیک شرٹس ہیں, ایسے اسٹارم ٹروپرز ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہ دے ٹو بی لیڈ بائی اے سیمنگ گنڈا, مانے گنڈا نے ان کو لیڈ کیا ان اے چارج. اور ایس پی آف پولیس میں نے خود میرے آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کو امبریس کر رہا ہے. میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, میں بھی 38 سال سروس میں گزارا ہوں, مجھے بھی پتا ہے کہ ہم سب لوگ جب سروس میں ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ باسز کو پلیز کرنا. ہماری کوشش اس لیے کہ باسز ہمارے سربراہ ہوتے ہیں, وہ ہمیں پوسٹ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ خوش رہو. مگر ایک حد ہوتا ہے, ایک حد کے بعد ہم نہیں جاتے. اس لیے جب مجھے پوچھے گیا کہ آپ نے اپنے ایپلیکیشن میں کیوں کہا کہ سی ایس پی آپ نہیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کے 3 چوائسز جو تھے وہ صرف فارن سروس, فارن سروس, فارن سروس تھا, تو میں نے کہا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایک ایسے سروس میں جاؤں, یا ایوب خان کے زمانے میں بائی دا وے, میں ایسے سروس میں جاؤں جو مجھے اپنے ویلیوز کے خلاف ایکٹ کرنا پڑے, سمپلی بیکاز آف انسٹرکشنز. ایز این ایس ڈی ایم
I didn't want to imprison people. تو انہوں نے ایک گورا تھا تو کہتا ہے تم تو لگتا ہے کہ تم ریبل ہو. میں نے کہا نہیں, میں اتھارٹی کو مانتا ہوں, مگر جب میرے ویلیوز کے خلاف کانفلکٹ آتا ہے میں پھر I have to say no. ظفر صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پر لاہور میں کیا ہوا؟ تو آپ یہ بتائیے لاہور میں کس نے آپ کے خیال میں پولیس نے ہائر اتھارٹی سی ایم یا وزیر قانون کے حکم پہ کیا ہوگا؟ آپ تو بیوروکریسی کو سمجھتے ہیں, یا اپنے طور پہ کر دیا آپریشن؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جی میں آپ کو بتاتا ہوں what I think is the game. It's a bit different. میرے خیال میں نواز شریف صاحب against his instincts آرمی کو اتھارٹی دے دی ٹو گو انٹو نارتھ وزیرستان. جی اگینسٹ ہز انسٹنگس انہوں نے جیو کا جو بھی ہے ہی وینٹ along with that, مانے کہ اس کو بین وین کرو. جی اگینسٹ ہز انسٹنگس اینڈ ہز فیلنگ وہ انہوں نے مشرف کے بارے میں میرے خیال میں ادھر بھی کوئی ڈیل ہو گیا ہے. یہ سب چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار میں ایک ہی چیز اب میں چاہتا ہوں فرام دی ادر پارٹی, فرام دا فوج اف یو لائک, اور وہ یہ ہے کہ یہ آئی سورٹ دس قادری آؤٹ. اس لیے یہ قادری جو ہے اور ان لوگ جو ہیں یہ میرے خلاف یہ دھاندلی کا جو انہوں نے مسئلہ ریز کیا ہے اس میں دے مائٹ اتنا کر سکتے ہیں کہ واقعی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے, واقعی ان لوگوں کو نکال لیں سڑک پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کروں گا. فوج کو تو میں نے دے دیا ہے جو کنسیشنز مجھے دینے تھے, اور اس کے تحت کسی نے کہا ہوگا سم ویئر along the line کہ یار ان کو تھوڑا سا سبق بھی سکھا دو. یہ جو ہیں یہ جو آ رہے ہیں یہ آپ کا بڑا کمپریہنسو انالیسس ہے. تو میرے خیال میں ایسا کچھ سیناریو ہے. شاہد لطیف صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ نواز شریف صاحب اتنے آفینڈ ہو گئے کہ اس وجہ سے آپریشن شاید ہو گیا پولیس کے تھرو؟ شاہد لطیف صاحب واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں جی, یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے, ایک بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. میں نے ذاتی طور پہ جب یہ آپریشن شروع ہوا تو حکومت کی فیور میں سٹیٹمنٹس دیں. میں نے کہا دیر آیت درست آیت. جی ہم بالکل نیوٹرل بات کرتے ہیں ان دی لارجر انٹرسٹ آف دس نیشن. میں بالکل تھرو آؤٹ 1 year یہ کہتا رہا کہ ہم زیادہ ان کو وقت دے رہے ہیں مذاکرات کے نام پر جس دن یہ آپریشن شروع ہوا میں نے کہا کہ اب ماضی کو بھول جائیں, اب یہ وقت ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں سب لوگ حکومت کا ساتھ دیں. حکومت کی ہم نے تعریف کی مگر وہ تو ایک دن بھی یہ برداشت نہ کر سکے. اب ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ جو ظلم و بربریت عام لوگوں پر ہوا ریگارڈلیس کے کون کیا کر رہا تھا, آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ معصوم لوگوں کی جانیں لے لیں؟ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں, اس میں بوڑھے لوگ شامل ہیں, اور شاید کیجویلٹیز زیادہ بڑھ جائیں. تو میں کیسے یہ, اور پھر اتنے اگر آپ کہتے ہیں کہ اوپر نہیں معلوم تھا, میں کیسے مان لوں 17-18 گھنٹے آپریشن کسی نے انٹروین نہیں کیا؟ دیکھیں اس طرح جھوٹ نہ بولیں, حقیقت کو مانیں, اور کیمرے کی نگاہ سے ہر چیز کیپچر ہو چکی ہے, CCTV میں ہر چیز آ چکی ہے. طلال صاحب آپ کو کس نے حق دیا نہتے شہریوں کو مارنے کا؟ یہ غصہ آپ نے جدا یہ کہہ رہے ہیں ظفر ہلالی صاحب, کیونکہ آپ کے فیصلے جو آپ نے کیے مشرف صاحب کو لے کے, فوج کو لے کر, آپریشن کو لے کے اپنی مرضی کے خلاف کیے, تو یہ وہ غصہ نکلا ہے, فرسٹریشن؟ جی طلال صاحب. دیکھیں ہم نے پہلے چیف منسٹر رہے میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب یہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ چیف منسٹر بنے. ہماری سیاسی جو تاریخ ہے مسلم لیگ نون کی وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں, ہم نے نہ ڈنڈے کا نہ گولی کا نہ سہارا لیا ہے نہ کبھی استعمال کیا ہے. اب کیوں کیا؟ آپ کھلی تاریخ ہے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہمارے لیے آپ سے زیادہ افسوسناک اور ہمارے پر بوجھ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کلپریٹ اور اس کے کرنے والا جلد از جلد ایکسپوز ہو. ہم تو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. اور میری بات سنیں, آپ ہمارا ریئیکشن دیکھیں, آپ ہمارا ریئیکشن دیکھیں. سر ریئیکشن یہ کہ کوئی کیا گیا, کوئی ایک وزیر تک سسپینڈ نہیں ہوا. ہم نے کہا کہ نہیں, دیکھیے نا وزیروں کا, جن لوگوں کا پولیس جن کی ڈیوٹی تھی OST کیا, فوری طور پر اپنے ہاتھ کاٹ کے عدلیہ کے ہاتھ میں پکڑائے کہ عدلیہ کا معاملہ ذرا بہت ڈفرنٹ ہے, اس میں بات کریں گے بعد میں. لیکن میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو آگے آنے والے دن جو ہے پاکستان پہ حکومت میں بہت سخت ہو سکتے ہیں, کیونکہ 23 تاریخ کو قادری صاحب آ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا کھڑی ہوئی ہے اور حکومت کس طرح کنفرنٹ کرے گی. ایک بریک کے بعد.
وارم ویلکم بیک ویورز. علی محمد خان صاحب یہ بتائیے کہ بیسکلی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ طاہر القادری صاحب کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم جب وہ گئے تھے وہاں پر دھرنا دینے تو کہہ کے کچھ گئے تھے, بعد میں آبویسلی وہ ملکی مفاد میں وہ کچھ اور کر گئے. آپ کو پتا ہے جو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اخلاقی لحاظ سے کہ کیا کرنے آ رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں, حکومت کرے کیا آپ؟ جی دیکھیں, طاہر القادری صاحب کیوں آ رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی لگ ہی گیا ہوگا, کیونکہ جس طرح کے ان کے بیانات آ رہے ہیں, کافی عرصے سے وہ یہ تقاریر کر رہے ہیں کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سسٹم کو ریویمپ کرنا چاہتے ہیں. اب جس طریقے سے قادری صاحب کرنا چاہتے ہیں, تحریک انصاف کا اس طریقے سے ہمارا اسے اتنا اتفاق نہیں ہے, کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ سسٹم میں رہ کے اس کو آپ ریفارم کر سکتے ہیں, اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. ان کی اپنی سوچ ہے. دیکھیں, سوچ پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے جب تک وہ آئین کے حدود علی صاحب اگر وہ اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہیں, آپ نے جو حکومت کی جی آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں حکومت کی کیا؟ لیکن آپ نے کہا, آپ نے حکومت کی بات کی. دیکھیں, میں بڑا آنےسٹلی اور بڑے ادب سے یہ, کیونکہ ہماری حکومت وقت کی عادت یہ ہے کہ دیکھیں حکومت میں آپ صبر سے کام لیتے ہیں, آپ سہتے ہیں اپنے سینے پہ, کھلا سینہ بڑا سینہ لے کے. یہاں پہ الٹا ہے, یہاں پہ ہمیں اسمبلی میں بھی غصہ اور جھاڑے اور گالیاں سہنی پڑتی ہیں اور بار گولیاں. میری ان سے درخواست ہے, دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامران کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, کہ بھئی قصاص کے بدلے قصاص ہے. یہ لاہور میں جو اسلامی خون مسلمانوں کا پاکستانیوں کا یہ خراج مانگے گا, یہ 11 نہیں, یہ ایک بھی ہوتا وہ بھی خراج مانگتا. کون دے گا اس کا بدلہ؟ کامران کون؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خون چاہیے آپ کو, کس کا چاہیے؟ کامران میں عرض کرتا ہوں جی, یہ جو آئی فار این آئی والا کانسیپٹ ہے نا, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ چوکوں پہ جس طرح ایک زمانے میں سوات میں ہوا تھا, آپ کو یاد ہے گرین چوک, خونی چوک؟ جی خونی چوک بن گیا. وہ کبھی بھی کوئی نہیں چاہتا پاکستان میں, نہ طلال صاحب, نہ میں, نہ کوئی, نہ یہ مارشل صاحب. دیکھیں, شہباز شریف صاحب نے ریپوٹیشن بنائی تھی کہ گڈ ایڈمنسٹریٹر کی. اب مجھے ایک بات بتائیں, وہ وہاں پہ موجود تھے, لاہور میں ہی تھے, ماڈل ٹاؤن میں ہی تھے. اب کوشچن یہ ہے کہ 14 گھنٹے تک یہ قتل و غارت گری ہوتی رہی, یا تو ان کے اشارے پہ, ان کے آرڈرز پہ, رانا ثناء اللہ صاحب کے آرڈرز پہ ہوئی, تو پھر تو وہ جو ایف آئی آر ہے قادری صاحب مانگتے ہیں وہ فوری طور پہ ہونی چاہیے. اگر نہیں تھی اور اس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آرڈرز سے نہیں ہوا, تو 12 گھنٹے آپ کے لاہور میں, شہر لاہور میں, داتا کی نگری میں خون بہتا رہا, سڑک رنگین ہوتی رہی. خواتین کو, وہ خاتون جو قادری صاحب کے گھر کے سامنے ان کے گھر میں کام کرتی تھی, وہ باہر آ کے اس نے درخواست کی کہ خدا کے واسطے اندر خواتین اور بچے, آپ سینکٹیٹی, اس کے منہ میں گولی رکھ کے اس کو مارا گیا. تو مجھے ایک بات بتائیں, اگر 14 گھنٹے تک, سن لیں, یہ سن لیں میرا, اگر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا, تو پھر تو آٹومیٹکلی انکمپیٹنٹ ہیں, یا انکمپیٹنٹ ہیں استعفی دیں, یا اس میں شامل ہیں, پھر ایف آئی آر ہو. لیکن آپ نے ایف آئی آر جو تھی وہ قادری صاحب کے بیٹے پہ کیوں کر دی؟ جی طلال چودھری صاحب, یہ تو الٹا چور کو ڈانٹنے والی بات ہے کہ آپ نے ان کے بیٹے پہ ایف آئی آر کر دی, اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مستعفی ہونے کو بھی تیار نہیں, اتنے بہیمانہ آپریشن کے بعد, اور ان کو نہیں بھی پتا تھا تب بھی وہ کہہ رہے ریزائن کرنا چاہیے ان کو. جی سب سے پہلے تو میں ذرا ان کی انفارمیشن اور آپ سب کے لیے یہ عرض کر دوں کہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کا حلف تھا, جہاں چیف منسٹر کو اس واقعے کی 11:30 کے بعد اطلاع دی گئی, اور اس سے پہلے یہ گولی کا واقعہ بالکل 11:30 کا, اس سے پہلے عام طور پر جو روٹین کے نیچے والے لیول کے آپریشنز ہیں یا وہ ایجنسیز خود ہینڈل کرتی ہیں, وہ ٹی ایم اے کرتا ہے, سول ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ اور ٹی ایم اے وغیرہ. اور دوسری ایک اور بات میں ذرا ان سے یہ پوچھ لوں, میرے بھائی نے بڑی اچھی آیت سنائی, جو خسرے سے, جو پولیو سے, غلط ویکسینیشن سے پشاور میں بچے مر گئے, اس کا خون کس پہ ہے؟ لیکن دونوں کو ریلیٹ تو نہیں کر سکتے طلال بھائی. میری بات تو سن لینا, میری بات تو سن لینا. 2 MPs ان کے شہید ہو گئے, اس کا آج تک پتہ نہیں چلا. وہ ٹیررسٹوں نے مارے نا. طلال چودھری صاحب, ابھی تو پرائم بھائی جان, ابھی تو پرائم منسٹر نے حلف بھی نہیں لیا تھا جب سے یہ ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں ظفر لالی صاحب کو اس کے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا. ظفر لالی صاحب, آپ کے منسٹر صاحب کہاں پائے جاتے ہیں یہ تو بتا دیں طلال صاحب.
پاکستان میں پرائم منسٹر صاحب آج بھی اسلام آباد میں ہیں، سارا دن اپنا وہ معمول کا کام کرتے رہے ہیں. میں آپ کی انفارمیشن کے لیے اگر ملنا ہے تو آئیں، آپ کو ساتھ لے چلوں. ظفر لالی صاحب، ظفر صاحب اب اگر آپ نے ملنا ہے تو آئیں، میں آپ کو ساتھ لے چلوں. چلے کوئی بات نہیں، شکر ہے جب چاہتے ہیں ملتے ہیں، آپ کو ساتھ لے چلوں. گورنمنٹ کے آپ کو ساتھ ملاؤں. گورنمنٹ کے کئی ایم این ایز بھی نہیں مل پاتے پرائم منسٹر کو. آپ اتنی بڑی بھاری ذمہ داری نہ لیں طلال چودھری صاحب اپنے کندھوں پر. لیکن میں اس سے آگے چلتا ہوں. ظفر لالی صاحب جب ملنا چاہے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. ظفر لالی صاحب یہ اسمبلی میں بلا لیں، ذاتی تعلقات نہیں ہے میرے. ظفر صاحب اس کا آپ کے خیال میں کیا اسٹیٹسمین شپ سولوشن ہونا چاہیے؟ ریزگنیشن تو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں دیں گے تو اور اس کا حل کیا؟ جوڈیشل کمیشن کا بائیک آؤٹ طاہر القادری صاحب نے کر دیا ہے. آپ کے نزدیک کیا حل ہونا چاہیے اس کا اب کانفلکٹ کا؟ میرے خیال میں کہ یہ ایسا موقع ہے. چیف جسٹس آف پاکستان میرے خیال میں وہ خود ادھر اسٹیپ ان کر سکتے ہیں اور وہ سو موٹو نوٹس اس چیز کا لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک کمپلیٹ ایک لاک جیم ہو گیا ہے بٹوین دی اپوزیشن اینڈ دی گورنمنٹ، اور لوگ مارے گئے ہیں اور سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہوا کیا. پہلا چیز. دوسرا چیز میرے خیال میں ایک انٹرسٹنگ ٹوسٹ جو میں سمجھتا ہوں اس کا یہ ہے کہ یہ جو نیا آئی جی جو بنا ہے 2 دن پہلے اس واقعہ کے 2 دن پہلے انہوں نے ایک نئے آئی جی کو بلایا ہو اپیرنٹلی اکارڈنگ ٹو پیپل ان دا سروس اس کا کوئی خاصا ریپوٹیشن ہے ان چیزوں کے بارے میں. اچھا آپریشن. دوسری تھرڈ تھنگ میں یہ آپ کو ہاں اور تو لوگ اور بھی کرتے ہیں بٹ آئی ہیو نو پروف، تو میں ان کے ایلیگیشنز کو میں ایڈوانس نہیں کرتا. فائنلی میرے خیال میں ایک چیز تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ایکشن ہونا چاہیے. فورگیٹ اٹ کس کی ذمہ داری ہے کیا نہیں ہے. جو پولیس والوں نے ایک سویلین گنڈے کے پیچھے ایک چارج کیا ہے، ایک ایکشن ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے فرینکلی اگر یہ پوری پولیس فورس جو اس میں تھی اس کو ڈسبینڈ کر دینا. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نے خدا کے لیے کبھی نہ کبھی سم میجر ہیز ٹو بی ٹیکن اگینسٹ پیپل. یہ سپیریئر آرڈرز پلیز کر کے کافی نہیں ہے. یہ پوائنٹ آ گیا. شاہد لطیف صاحب، اب بینگ اے ایکس سروس پرسن آپ یہ بتائیے کہ اب جب طاہر القادری صاحب 23 تاریخ کو آئیں گے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اسلام آباد جیسے شہر میں جب فوج نے ٹیک اوور کیا ہوا اس وقت حفاظت کے لیے، آپ کے خیال میں وہ کریٹ ہونی چاہیے، وہاں مجمع ہونا چاہیے؟ کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے؟ کیا یہ فوج کے آپریشن کے مفاد میں ہے اس وقت؟ شاہد لطیف صاحب دیکھیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جس جمہوریت کا دن رات یہ حکومت راگ الاپتی ہے، اس جمہوریت کا صرف مطلب یہی ہے کہ لوگوں کے حقوق کی پامالی کی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غنڈے کی سربراہی میں بے گناہ اور معصوم لوگوں کا قتل عام کر دیا جائے؟ کیا جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے حقوق پورے کیے جائیں، ان کے بیسک حقوق پورے کیے جائیں، حکومت ان کو تحفظ فراہم کرے، اور اگر کوئی اس طرح کا احتجاج ہونے جا رہا ہے تو حکومت اس کو برداشت کرے؟ کیا پیپلز پارٹی نے اس احتجاج کو فیس نہیں کیا تھا؟ کیا وہ لڑکھڑا گئے تھے؟ پینک موڈ میں چلے گئے تھے؟ کیا دیکھیں بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں. آپریشن اگر ہر چیز عام امن و امان کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپریشن کے راستے میں کوئی رخنا اندازی نہیں ہے. کسی کو بھی لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو کہ انہوں نے اپنے پچھلے دھرنے میں نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے سر، یہ پوائنٹ آپ میں کیسے مان لوں یہ بریک میں جائیں گے یا آپ کا مطلب صحیح سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. ظفر لالی صاحب، میں آپ کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں لیکن آپ کی ایک بات سے تھوڑا سا دوبارہ انداز میں ڈس ایگری کروں گا. پولیس کی کوئی بیچاری کی وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹو مشینری کے حکم کے خلاف جا کے اس طرح کا آپریشن کرے. مشتاق سکھیرا نے بھی اگر کیا ہوگا تو اس میں وزیر قانون وزیر اعلیٰ کو رسپانسبل ہونا چاہیے. اس سے نیچے پہ بات نہیں بنتی. پاکستان کی پولیس اس طرح کر ہی نہیں سکتی، ان بیچاروں کی جاب ایٹ اسٹیک ہوتی ہے. واپس آ رہا ہوں ایک بریک کے بعد طلال چودھری صاحب سے کافی کریٹیکل سوالات پوچھنے ہیں. جی وارم ویلکم بیک. طلال چودھری صاحب، یہ بتا دیجئے کہ اب جو ٹریک ریکارڈ آیا ہے بیسیکلی اس گورنمنٹ کا سامنے بیریئرز اٹھانے کا معاملے کو لے کے، تو بہت سے کنسرنس ہو گئے کہ جب 23 تاریخ کو طاہر القادری صاحب آئیں گے تو آپ کریں گے کیا؟ اگر وہاں پر وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں، دفعہ 144 اگر نہیں ہوتی اسلام آباد میں، اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں مجمع کا یا دھرنے کا اگینسٹ دا گورنمنٹ اینی پالیسی،
تو آپ اس کو اسی طرح کنفرنٹ کریں گے جس طرح پنجاب پولیس نے کیا، یا اس طرح کریں گے جس پیپلز پارٹی نے کیا تھا؟ رشید احمد جی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے کامران صاحب بڑے کلیئر ہیں، ہم سیاسی جماعت ہیں اور ہماری سیاسی سوچ ہے احتجاج ان کا حق ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں، لوگوں کے املاک کو اور معمولات زندگی کو ہاتھ میں نہ لیں، ان کا حق ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی کو کس اس کے جلوس پر اور جلسے پر پروٹیکشن نہیں دی اور آئندہ بھی دیں گے، مگر اس وقت جبکہ آپریشن چل رہا ہے اور اس آپریشن سے ہٹانے کے لیے توجہ، اور یہ تمام ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہے؟ پی ٹی آئی، شیخ رشید، یہ طاہر القادری اور یہ تمام وہی دوست ہیں، یہ تمام وہی لوگ ہیں جو مشرف کے ریفرنڈم آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں دوبارہ یہ چاہتے ہیں آپریشن کامیاب نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ظفر لالی صاحب جی، ظفر صاحب دیکھیے کامران، بات اصل یہ ہے کہ آپ نے بھی بالکل صحیح بات کی کہ پولیس والے جو ہیں دے آر انڈر اتھارٹی، مگر یہ پپٹس نہیں ہے۔ ہم سب جو سروسز میں ہوتے ہیں ہم پپٹس نہیں ہوتے ہیں، وی ہیو این انڈیپینڈنٹ پوزیشن، نمبر ون۔ اب آپ کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آئی جی کیا کر رہا تھا؟ یہ 2 دن پہلے جو آیا تھا یہ کیا کر رہا تھا؟ پہلے تو ہوتا ہے لاٹھی چارج، پھر ہوتا ہے ٹیئر گیس، پھر ہوتا ہے ربر بلٹس، اس کے بعد ہوتا ہے لائیو بلٹس، اس کے پہلے ہوتا ہے فائرنگ ان دی ایئر۔ مانے یہ صاحب کدھر تھے؟ یہ جو لائیو طلال صاحب رسپونڈ کر دیجیے، طلال صاحب یہ آئی جی پنجاب کیا کر رہے تھے؟ کدھر تھے؟ ظفر علی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو تو سسپینڈ کریں کم از کم۔ جی مشتاق سکھیرا کی اپنی ریپوٹیشن کے پی کے نے اس کو مانگا، بلوچستان نے اس کو مانگا، وفاق اس کو مانگ رہا ہے، اور اس کی پرانی تاریخ اور اس کی کریڈیبلٹی تمام بات ہی ختم کر دیا آپ نے۔ لیکن کریڈیبلٹی طلال چودھری صاحب، وہ ہر چیز کی کریڈیبلٹی تب تک ہے جب تک کریڈیبلٹی روڈ نہ ہو۔ پرسوں آئی جی پنجاب کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی تھی جب نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں ان کی پولیس نے۔ آج کے پروگرام تھا کامران شاہ صاحب، آپ نے کرنا ہے فیصلہ، نہ میں نے کرنا ہے، کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ کورٹ کو تو کون ہوتے ہیں فیصلہ؟ ہمیں تو نظر آ رہا ہے طلال صاحب، خدا کا واسطہ انصاف کریں، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے جناب کہ پولیس گولیاں چلا رہی ہے۔ جو بھی نظر آ رہا ہے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا ہم فیصلہ تو ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کم از کم سسپینڈ کر دیں، آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ وہ بھی نہیں کر رہے۔ بھائی جان کورٹ کے آگے ہم پیش ہیں، کورٹ میں بات ختم ہوگی جناب، سزا دیں گے، بات ختم ہوگی۔ وہ کورٹ طاہر القادری صاحب نہیں مان رہے۔ نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت بھی ہوگی۔